السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑ۔ آج 24 جون ہے اور آج دن ہے جمعے کا۔ اس ویڈیو کے اندر سب سے پہلے ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ مریم نواز نے کس طرح سے شہباز شریف گروپ کو کلین بولڈ کر دیا ہے اور شہباز شریف گروپ کی بڑی وکٹ کس طرح سے گر گئی ہے۔ وکٹ بھی وہ جس پر شہباز شریف کا مکمل طور پہ انحصار تھا کہ شہباز شریف کا یہ وزیر، شہباز شریف کا یہ گھوڑا، شہباز شریف کا یہ ساتھی شہباز شریف کو ہمیشہ کے لیے امر کر دے گا اور پھر اگلا 5 سالہ بھی شہباز شریف کا ہوگا اور شہباز شریف ملک کو اندھیروں سے نکالے گا۔ مفتاح اسماعیل اب ان کی اپنی جماعت یہ کہتی ہے کہ مفتاح اسماعیل جب میڈیا پہ آتا ہے تو لگتا ہے ڈاکو ہے، لگتا ہے جیسے کوئی آتنکوادی ہے، لگتا ہے کہ جیسے یہ غریبوں کا خون چوسنے والا ہے۔ اور مفتاح اسماعیل جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ بڑے تجربہ کار ہیں، یہ تجربہ کار جب حکومت کے اندر آئیں گے تو یہ سب کو پیچھے چھوڑ دیں گے۔ خان تو تھا ہی بگوڑا، خان کو تو آتے ہی کچھ نہیں تھا، خان میں تو عقل نام کی کوئی چیز نہیں تھی، خان تو تھا ہی ناڑی۔ تو لہٰذا مفتاح اسماعیل ملک چلائے گا۔ مفتاح اسماعیل نے جس طرح سے ملک کا بیڑا گر کیا، پیٹرولیم مصنوعات کے اندر 120 روپے تک اضافہ کر دیا، گیس 45% مہنگی کر دی، بجلی 18 سے 20 روپے فی یونٹ مہنگی کر دی، پاکستان کے اندر مہنگائی کے نئے ریکارڈ بن گئے اور وہ غریب جو پہلے ہی بلک رہے تھے، پہلے ہی تنگ تھے، وہ دالیں کھانے سے بھی مجبور ہو گئے۔ تو یہ ہے مفتاح اسماعیل۔ اب بڑی عام تاثر ہے، آپ سنتے ہوئے آئے ہوں گے، کہا جاتا ہے کہ عمران خان کو تو انگلی پکڑ کے چلایا جاتا تھا، عمران خان کو تو انگلی پکڑ کے چلایا جاتا تھا، عمران خان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا، عمران خان کی تو ٹیم ہی نہ تجربہ کار تھی، عمران خان کے پیچھے تو اسٹیبلشمنٹ تھی نا۔ مجھے یہ بتائیے، ان کے ساتھ ان کا ابو ہے، عمران خان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ تھی تو ان کے ساتھ کون ہے؟ ان کے ساتھ جو بائیڈن بھی ہے، ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی صرف انگلی نہیں ہے، پورا ہاتھ ہے کہ ہاتھ پکڑ کے چلا رہے ہیں، ہاتھ پکڑ کے نہیں چلا رہے بلکہ ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ وہاں تو ہر معاملے میں روڑے ٹکائے گئے، وہاں تو ہر طرح سے کمپرومائز ہونا پڑا عمران خان کو، اور پورا ملک جانتے ہیں، آپ اس بات کی گواہی دیں گے کہ پورا عمران خان کو ہر موقع پہ بلیک میل ہونا پڑا، کمپرومائز کرنا پڑے، وہ کمپرومائزز جو عمران خان نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن کر گیا۔ لیکن کہتے ہیں کہ انگلی پکڑ کے چلایا گیا۔ خان کو ساتھ ساتھ ٹریپ بھی کیا جاتا رہا، ساتھ ساتھ جو ہے وہ استعمال بھی کیا گیا، ساتھ ساتھ جو ہے وہ بدنام بھی کیا گیا۔ میڈیا پر نیگیٹو ہر 2 ٹکے کے اینکر نے اٹھ کر خان کی کریکٹر اسیسینیشن کی، ہر 2 ٹکے کا بندہ تجزیہ نگار بن گیا اور وہ خان کے خلاف بولنا شروع ہو گیا۔ یہ آپ سب جانتے ہیں۔ ابھی کہتے ہیں کہ انگلی پکڑ کے چلایا گیا، چلے خان کو تو انگلی پکڑ کے چلایا گیا نا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، ان کو تو پورا ہاتھ دے دیا گیا ہے، پورا جسم دے دیا گیا ہے، پوری سپورٹ دے دی گئی ہے، ان سے کیوں نہیں چل رہا ملک؟ تو لہٰذا یہ مفتاح اسماعیل، ان کو اب ٹکانے لگانے کی تیاری ہے۔ مریم نواز گروپ جیت گیا ہے کیونکہ یہاں پہ پلڑا مکمل طور پہ بھاری ابھی تک جو ہے نا وہ شہباز شریف ہی کا تھا، کیونکہ شوق تھا، بھائی نے وزیر اعظم بنانا نہیں تھا۔ تو لہٰذا جی مریم نواز کی ذرا بس بھی نہیں چل رہا تھا۔ مریم نواز کہہ رہی تھی کہ نئے الیکشن کی طرف جائیں لیکن نہیں جا پا رہی تھی۔ اب مریم نواز نے کہہ دیا ہے شہباز شریف کو، دیکھ لیا چاچا جی آپ جو کرشمہ لے کے آئے تھے، جو سگات لے کے آئے تھے، مفتاح اسماعیل دیکھ لیا، کسی دوست ملک نے پیسے نہیں دیے، IMF کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو رہے، اور ٹکے کے لوگ ہمارے خلاف باتیں کر رہے ہیں، ہم نے معیشت کا بیڑا گھر کر دیا، بھٹا بٹھا دیا ہے۔ تو اب آنے چاہیے اسحاق ڈار صاحب، مریم نواز کی بہن کے سسر اسحاق ڈار، نواز شریف کے سمدی، تو وہ لندن سے اب واپس آنے جا رہے ہیں، وہ وزیر خارجہ بنیں گے۔ جو بد دعائیں ملنے تھی، جو بدنامی ہونی تھی، وہ اب ہو چکے مفتاح اسماعیل کی، تو اب اسحاق ڈار آئیں گے، ہیرو بن جائیں گے، چیزیں مینج ہونا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن وہ لوگ میدان میں آئیں
جو کل تک کہتے تھے عمران خان نے اسد عمر کو بدل دیا، عمران خان نے اسد عمر کو تبدیل کیوں کیا، عمران خان تو کہتا تھا اسد عمر میرا وزیر خزانہ ہے، پھر تبدیل کیوں کر دیا تھا؟ کیونکہ عمران خان کو پتہ لگ گیا تھا، اگر ظاہر ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ اور بھی بہت سارے معاملات تھے، لیکن جب عمران خان نے وزیر خزانہ بدلا، اتنی زیادہ تنقید کہ یہ تھی تبدیلی، وزیر خزانہ تو اسد عمر تھا، اب کیوں بدل دیا ہے؟ لیکن اب مجھے یہ بتائیے، یہ جو بدلنے جا رہے ہیں مفتاح اسماعیل کو اور اسحاق ڈار، بگوڑا مفرور ایک پاکستان کو تباہی کے دہانے پہ پہنچانے والا اسحاق ڈار، وہ واپس آنے جا رہا ہے۔ پہلے تو پورے پاکستانی قوم کیسے برداشت کر لے گی کہ ایک بگھوڑا، ایک اشتہاری وہ واپس آ کے وزیر خزانہ لگ جائے گا؟ تو یہاں تک معاملات جلدی کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے خان صاحب کے خلاف اب جو ایک پریشر ہے، جو سازشیں ہیں، ہر طرح کی جو پلان ہے وہ تیز ہو چکا ہے۔ گزشتہ دنوں میریٹ ہوٹل کے اندر خان صاحب نے ایک جملہ بولا تھا کہ 2013 کے اندر بھی ایک بریگیڈیئر رانجھا صاحب تھے، انہوں نے 35 پنچر اور نون لیگ کو اکاموڈیٹ کیا تھا، بریگیڈیئر مظفر رانجھا صاحب۔ اور آج کل بھی ایک بریگیڈیئر لاہور کے اندر، میں ان کا نام نہیں لوں گا، بس ان کو لوگ پر اسرار شخصیت کے نام سے جانتے ہیں، ہیڈ ہیں لاہور کے اندر ایک بڑے ادارے کے، ایک بڑی ایجنسی کے۔ ان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مینج کر رہے ہیں، وہ چلا رہے ہیں، وہ اکاموڈیٹ کر رہے ہیں۔ ان کو کہا گیا ہے کہ خبردار حمزہ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ تو خان نے کہا کہ آج کل بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو بریگیڈیئر رانجھا صاحب بڑے غصے میں میدان میں آئے ہیں، وہ کہتے ہیں خان اوقات میں رہو، خان میں تمہیں جانتا ہوں کہ تم کتنے جوگے ہو، میرے پاس تمہاری گندی ویڈیوز ہیں، خفیہ ویڈیوز ہیں، میرے پاس بہت سارے ثبوت ہیں، اگر میں وہ سامنے لے آیا تو تم کہیں کے نہیں رہو گے۔ اب مریم نواز کہتی ہے کہ میرے پاس حاضر سروس اور پتہ نہیں کن کن کی ویڈیوز ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس خان کی ویڈیوز ہیں۔ تو اس طرح سے سلسلہ چل رہا ہے، کوئی کسی کو بلیک میل کر رہا ہے اور کوئی کسی کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ اس طرح کی صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے۔ اچھا جی، اس کے جواب میں پی ٹی آئی کی جانب سے بھی بھرپور مزاحمت کی گئی ہے، جوابی حملہ کیا گیا ہے۔ خان صاحب کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ الیکشن مینج کرنا چاہتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے بھی کہا کہ ہم 14 سے 15 سیٹیں جیت جائیں گے۔ پلان بھی یہ ہے کہ 18 کے قریب سیٹیں نون لیگ کو جتوائی جائیں، 2 کے قریب صرف پی ٹی آئی کے حصے میں آئے، الیکشن مینج کیا جائے تاکہ پنجاب کے اندر آپریشن رجیم چینج جو ہے وہ مکمل کیا جائے۔ لہٰذا پی ٹی آئی کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے کہ اگر الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی، اگر ہمیں ہروایا گیا جان بوجھ کے اور ہمارے ساتھ دھاندلی کی گئی، جس کے پلان بن چکے ہیں، جس پر کام شروع ہو چکا ہے، تو ہم الیکشن کا رزلٹ تسلیم نہیں کریں گے۔ تو پاکستانی سیاست میں انتہائی گندا کھیل شروع ہو چکا ہے، پاکستانی سسٹم میں انتہائی گھنونا کھیل شروع ہو چکا ہے، اور یہ ضد اور انا ملک کو دیوالیہ کرنے جا رہی ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اور مریم نواز نے کس طرح سے ٹف ٹائم دیا ہے اپنے چچا شہباز شریف کو، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔